اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ صرف حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ سونا مردوں کے لیے شرعاً حرام ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، فرمایا پہلے واقعہ سن لو۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، صرف یہ انگوٹھی رہ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھ کو بلا کر فرمایا اس کو پہنو، یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو پہنائی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، جو چیز اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنائی ہو اس کو کیوں کر اتار پھینکوں؟ وہم مستقل مرض ہے۔ وہم خود مستقل ایک مرض ہے۔ مومن خان شاعر رمضان میں تراویح پڑھنے آتے تھے۔ ایک دوست ان کا آتا تھا، اس سے کہا کہ بھائی وہ سورت جس کا نام نہیں لیا جاتا ہے، اس سے مراد ان کی سورہ یاسین تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سورت جو سنتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ فرمایا کہ رات میں جب یہ سورت پڑھی جائے مجھے خبر کرنا، میں تراویح پڑھنے نہیں آؤں گا۔ اتفاق سے وہ دوست بتانا بھول گئے۔ 3-4 روز کے بعد پھر پوچھا کہ بھائی وہ سورت آئے تو بتا دینا۔ دوست نے کہا کہ وہ تو رات میں پڑھی گئی، بس اب ان کا کیا کہنا۔ چہرہ بدل گیا، لوگوں کو معاف کرانا شروع کر دیا، وصیت نصیحت کرنی شروع کر دی۔ پھر اداس ہو گیا، لوگوں کو کہنے لگے کہ وہ سورت تو میں نے سن لی، اور 2 روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا وہ جن کو صرف بیٹے دیے، دوسرا وہ جن کو صرف بیٹیاں دیں، تیسرا وہ جن کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیے، اور چوتھے وہ جن کو نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی۔ لوگوں کے درمیان یہ فرق اور تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے۔ یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے۔ ابن کثیر۔ باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا، ان کے باپ ہیں نہ ماں۔ بی بی حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے یعنی مرد سے پیدا کیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے بطن سے پیدا کیا، ان کا کوئی باپ نہیں ہے۔ اور باقی تمام انسانوں کو مرد عورت دونوں کے ملاپ سے ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی۔ فسبحان اللہ العلیم القدیر۔ ابن کثیر سے لیا گیا ہے یہ۔ سلام کی شروعات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونک دی تو ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا۔ ان کے رب نے یرحمک اللہ فرمایا اور فرمایا کہ اے آدم ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جا کر السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر وہ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ تحیہ ہے تمہارا اور آپس میں تمہارے بیٹوں کا۔ ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسانوں میں سلام کی شروعات اس طرح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو جا کر سلام کرو۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔